شہداء کی تو بہت قربانی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ان کے جو اہل خانہ لواحقین ہیں ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, اور جنازوں میں شرکت نہ کرنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر شہداء کے لواحقین سے رہ کے نہ ملنا یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. آپ نے حلقے کی بات کی تو آپ کے حلقے سے آپ کے روایتی حریف وہ بھی آج کل بڑے خاموش ہیں. جی ان کے بھتیجے کو جو 9 مئی کی سزا اس پہ بھی کافی زیادہ رنجیدہ اور پریشان بھی ہیں. اس پہ میں چاہوں گی ذرا کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں پہلی بات تو آپ کہتے تھے نا میں نے بڑا صبر کیا تھا, تو آپ کی تو پھر سنی گئی نا, اللہ نے آپ کو دوبارہ عزت دی. آپ کا صبر, میری بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں, آپ نے بات کی, میں تو اس وقت افسردہ ہوں. میں ان ڈراموں بازوں میں سے نہیں ہوں. میں تو اپنی جوانوں کی شہادتوں پہ افسردہ ہوں. اور کہتے ہیں کہ معافی جو ہے نا سب سے بڑا, جسے کہتے ہیں آپ ریونج سمجھ لیں یا سیٹسفیکشن, ایک انسان کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ اپنے سے طاقتور آدمی کو, ٹھیک ہے جی, معاف کر دیں, اپنے سے کمزور آدمی کو معاف کر دیں جب آپ طاقت میں ہوں, بدلہ لینے کی طاقت رکھتے بھی ہوں تب جب بھی معاف بدلہ کر لینے دیں. کی طاقت بہترین رکھتے عمل ہے یہ. ہوں. میں اس وقت بھی جب میرے پہ 302 کا مقدمہ اس شخص نے کروایا, اس کے بعد 10 سال میں حکومت میں رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے, میں نے ایک سنگل پرچہ اس شخص کے خلاف نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے پھر میرے پہ حملہ آور ہوا, پھر مجھے عمر قید دلائی, ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے, اور اس مکافات عمل میں افسردہ ضرور ہوں کہ جب وہ روئے, فزیکلی روئے, تو مجھے میرے پی ایس نے واٹس ایپ کی وہ ویڈیو, تو میں نے اس کو پی ایس کو ڈانٹا. میں نے کہا یہ حقیقی معنوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب شیخ رشید صاحب کی ویڈیو آپ کو جی, جب رونے والی ویڈیو آئی تو مجھے میرے پی ایس نے آپ نے پی ایس کو ڈانٹا, تو میں نے ڈانٹا. میں نے کہا کہ یہ دیکھ, یہ خوشی کی بات نہیں ہے, اور میں تمہاری اس حرکت کے اوپر خوش نہیں ہوا, ٹھیک ہے. مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ وہ رو رہا ہے, مجھے یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہدایت حاصل ہو جائے ہر اس شخص کو جو کسی کے اوپر بے گناہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا رہے. تو مجھے ان کی خاموشی سے کوئی غرض نہیں. مجھے اس وقت غرض پاکستان کی سالمیت سے ہے, اپنے ملک سے ہے, اور ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں سے ہیں. اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان نے جو فتح حاصل کی, اس کو بھی تو کس طرح پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی. نورا کشتی اس کو کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا, پھر کہا گیا یہ تو مار کھائیں گے, اور پھر اب امیدیں کہاں پہ, 9 مئی فیل ہو گیا نا, وہ سازش فیل ہو گئی. اس کے بعد فلاں ملک کا صدر بنے گا تو پھر ہم آئی کے باہر آئے گا, وہ بھی ختم ہو گئی بات. فلاں ملک میں ایک ریولوشن آ گیا ہے, وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا, پاکستان میں انقلاب برپا ہوگا, پھر وہ باہر آ جائے گا. یہ سارا کچھ نہیں ہوا, تو اب کس پہ امید لگا لی؟ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کس کے ذریعے؟ ہندوستان کے ذریعے. کس پہ؟ کہ پاکستان کی فوج پہ حملہ آور ہو, پاکستان کمزور ہو جائے گا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا. خدا کے بندے, اگر پاکستان کمزور ہوگا, ڈاکٹر صاحب اس پہ غور کرنے والا ایک نکتہ ہے جو میری ہر ماں بہن اور بیٹی نے بڑے غور سے سننا ہے, اور وہ نکتہ یہ ہے کہ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا. سوات آپریشن یہاں مارگلہ کی پہاڑیوں پہ وہ جنگلی آ گئے تھے, اس کے بعد ہوا تھا. اور سوات کے اندر جو میری ماں بہن اور بیٹی تھی, ان سے زبردستی نکاح کیے جاتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, ریکال کریں ان بچیوں کے انٹرویوز, ٹھیک ہے. پھر میری فوج نے وہاں پہ عمل دخل کیا, اور یہاں تک بیٹیاں کہتی تھی کہ ہم سے زبردستی نکاح کیا جاتا تھا, شکلیں ایک جیسی ہوتی تھی, ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کون ہمارا ہسبینڈ ہے. تو آپ اربوں ڈالر والے ملکوں کا حال دیکھ رہی ہیں نا. اسرائیل مار کے چلا جاتا ہے, کوئی والی وارث نہیں ہوتا. وہ میں نے کل بھی شعر پڑھا, آج بھی پڑھ دیتا ہوں. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. پیسہ عزت نہیں بچا سکتا, پیسہ نہیں, اس صلاحیت نے, اس جذبے نے پاکستان سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. اس مارکہ حق کے اندر آپ دیکھیں ہم سے کئی گنا بڑا تھا. اسی امید پہ تو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ. اس کے بعد پھر ہماری فیلڈ مارشل کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, ٹرمپ صاحب سے, تو ملاقات سکیجول کتنے ٹائم کے لیے تھی, اس کا ٹائم کو بڑھا دیا گیا. میں کہتا ہوں ٹائم کو بھی چھوڑ دیں, آپ خارجہ پالیسی کو داد دیں وزیر اعظم کی, کہ فیلڈ مارشل کھڑے ہیں یو ایس اے میں, امریکہ میں, اور ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہیں اپنا چائنا میں, اور پرائم منسٹر کھڑے ہیں آذربائیجان میں. اور جب پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں, اور جب اپنا ایک فاتح کی حیثیت سے ایس سی او میں گئے ہیں, تو کیا شاندار استقبال ہے. اس میں سے بھی کیڑے نکال رہے ہیں کہ جناب شکل ادھر تھی, منہ ادھر تھا. اس سے کیا ملتے ہیں ویسے کیڑے نکالنے سے؟ کیڑے نکالنے سے ایک تشفی ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ آس لگا کے, بس یس, کہ بھئی بندہ پوچھے
آپ نے تو اپنی فتح کو سیلیبریٹ نہیں کیا، آپ نے تو اپنے شہداء کی جو شہادتیں ہیں ان کو سلوٹ پیش نہیں کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری جان، یہ میرا مال اور یہ میری عزت اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے ہاتھوں میں ہے تو ہماری پاک فوج کے ہاتھوں میں ہے. اور اگر اسی پہ آپ نے اگر مذاق اڑانا ہے، ہاں وہ تو اڑا سکتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم تو یہیں رہیں گے، انہی محلوں میں، انہی گلیوں میں، انہی شہروں میں گھومیں گے. تو کیسے گھومیں گے مجھے بتائیں. تو ہمیں سب کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جوان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ میسیج پختون بھی دیں، وطن سے تو بلوچ بھی دیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر بھی کہیں رہ رہے ہیں جی جی تب بھی آپ کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکنا چاہیے. جی. آپ وہاں بیٹھ کے بھی دیکھیں اپنی جی، فوج میرا کی تنقید اقتدار، کیوں کریں؟ میرا وہاں بیٹھ کے بھی اپنی وطن میرا کی تنقید کیوں اقتدار کریں؟ جاتا ہے جائے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا اقتدار جاتا ہے جائے وطن سے محبت کے دور کہ جا کے فاصلے سے پاکستان کم کی تو نہیں ہو سالمیت جاتی. برقرار رہے، پاکستان کی سالمیت برقرار. میں اپنے اقتدار کے قیمت کے اوپر پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا، خدا نہ خواستہ. تو اس لیے پاکستان مقدم ہے، ہمیں اپنا اور کوئی مقدم اچھا نہیں عباسی ہے. صاحب، یہ اب ان لوگوں سے کیا مذاکرات کا کوئی دور دور تک آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مقتدرہ سے مذاکرات کرنے، مقتدرہ نے کہا کہ اب سیاسی لوگوں سے بات کریں. پھر آپ لوگوں سے جب بھی ان کی بات کا وہ ادوار شروع ہونے لگتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ گڑبڑ اس سائڈ سے ہو رہی ہے، اس سائڈ سے ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کا اتحاد نہیں بن سکا. ڈاکٹر صاحبہ پہلی بات یہ ہے کہ 35 سے 40 ہزار دہشت گرد آپ نے لا کر خیبر پختونخوا میں بسائے. 40 ہزار اس پہ سگنیچر آپ کے ترجمان کیے، ٹھیک ہے. اب وہ 40 ہزار کیوں آپ نے بسائے؟ آپ ہمیں وجہ بتائیں. کیا وہ آج بھی آپ اسی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ جی اپنے بچے، وہ اپنے بچے کہاں ہیں؟ اسی اسلام آباد کے اندر ڈکیتی کے ساتھ ریپ ہوتے رہے ہیں، ریکارڈ نکلوائیں. 90% اخوانی تھے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں جی بچے اپنے ہیں. اور دوسری بات جو آپ مذاکرات کی بات کریں، کون سے مذاکرات؟ دیکھیں عدالتوں کے اندر آپ نے فیصلہ، میں تو آپ کے پروگرام سارے نکال لیں جو میں نے آپ سے کیے. میں ایک پہلے دن سے کہتا تھا کہ 9 مئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی بہت بڑی جو ناکام ہوئی ہے، جو برپا چلے کی مجھے گئی بریک تھی. کا قدر یہیں سے بریک کے بعد شروع کرتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہوں گے، حکومت اس ٹائم پہ کس موڈ میں ہے، یعنی آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یعنی کوئی چانس نہیں دور دور تک دکھائی دیتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر سے عباسی صاحب تشریف لانے کے لیے. ایک سوال میں چھوڑ کر گئی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے دور دور تک مذاکرات کا فی الحال کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا. حکومت کس موڈ میں ہے؟ پہلی بات یہ کہ حکومت نے ہمیشہ جب بھی کہا مذاکرات کے لیے تو ان کی کو پانچ زبانیں تھیں. میں 5 ڈیلیگیشن نہیں کہوں گا، 5 زبانیں تھیں.